چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اول نبوت عطا فرمائی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا عظیم المرتبت اور عظیم الشان منصب ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جن کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی۔ تو اب اس میں تو دونوں حدیث میں اور قرآن کی اس آیت میں تضاد ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ حضور کو سب سے پہلے نبوت ملی، اور قرآن کی آیت سے جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو نبوت آخر میں ملی۔ تو یہ جو اشکال ہے یہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب ٹھنڈے دل سے سمجھیں انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے اسلاف کی خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کی چند تصریحات پیش کر کے یہ بات واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ شرف اور فضیلت عطا کی ہے کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ نبوت ملنے کے اعتبار سے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر ہیں۔ حضور کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ کو عالم ارواح میں ہی عطا فرما دی تھی۔ اس پر چند تصریحات پیش کرتا ہوں۔ اس تناظر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو حضور کے اول النبیین ہونے کو بیان کیا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی کئی مقامات پہ جگہ جگہ پہ اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبی اپنے اپنے عہد میں، اپنے اپنے دور میں حضور علیہ السلام کے امتی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تمام نبیوں کے نبی تھے، اور سارے نبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت امتی تھے اپنے اپنے دور میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عام ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جمیع مخلوق خدا کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت شامل ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 149 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ہم اوپر بیان کر آئے کہ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ سب کو حاوی۔ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ سب کو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو حضور کی نبوت صرف اس وقت ہے، بلکہ فرماتے ہیں سب کو حاوی ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت عطا فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی اسی جلد نمبر 30 کے صفحہ نمبر 138 پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی، سارے نبی اور ان کی امتیں حضور کے امتی ہیں۔ حضور کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ الصلوۃ والسلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو شامل ہے۔ یعنی حضور کی نبوت کی عمومیت بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں اور ان کی امتوں اور تمام مخلوق خدا کو شامل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے بھی اور سارے نبیوں کی امتوں کے بھی نبی ہیں۔ آگے چلیے، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 111 پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حاشا، نہ کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا ہے، نہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسالت سے معزول ہوں گے، نہ حضور کا امتی ہونا رسالت کے خلاف۔ وہ قبل نزول اپنے عہد میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے۔ کب؟ اپنے عہد میں، جب ان کا زمانہ تھا، جب دنیا میں وہ موجود تھے، ان کا زمانہ تھا، اپنے عہد میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے امتی تھے۔ اب جب حضور کے امتی ہیں تو امتی کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے عہد میں جب حضور کے امتی تھے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی منصب نبوت اور وصف نبوت عطا فرمایا تھا، اور بعد رفع بھی امتی ہو کر اتریں گے۔ تمام انبیاء و مرسلین اپنے عہد میں بھی حضور کے امتی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے، اور اب بھی امتی ہیں، جب بھی رسول تھے اور اب بھی رسول ہیں کہ ہمارے حضور نبی الانبیاء ہیں۔ یہ عبارت بھی بالکل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عالم ارواح میں ہی نبوت سے متصف فرما دیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اس عہد میں بھی ان نبیوں کے نبی تھے، نبی الانبیاء تھے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 66 پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے وہ بالکل اس مسئلے کو مزید واضح کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 66 ہے، مسئلہ چل رہا تھا پیچھے کہ کس کس نبی نے کون کون سی نماز پڑھی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس نبی نے ادا کی ہیں، تو مختلف اقوال بیان کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے 5 پڑھی ہوں، اور اس میں حکمت یہ ہو کہ وہ دنیا کی نظر ظاہر میں بھی صاحب صلوات خمس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہو کر زمین پر تشریف لانے والے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ حضور کے امتی ہو کر دنیا میں نازل ہوں گے۔ اگرچہ حقیقتاً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے حضور نبی الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، مجازن نہیں، حقیقتاً سارے نبی حضور کے امتی ہیں۔ اگلا جملہ قابل غور فرماتے ہیں کہ انہیں نبوت دی ہی اس وقت ہے جب انہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا لیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب انہیں حضور کا امتی بنا لیا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب انہیں حضور کا امتی بنا لیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کو نبوت بعد میں ملی ہے، انہیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی پہلے بنایا گیا۔ تو امتی کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی روح مقدس اس وقت بھی جب انبیاء کا عہد اور دور تھا وصف نبوت سے متصف تھی۔ تو اس انداز سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اول النبیین ہونے کا بیان امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 662 اور 63 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 661 سے عبارت شروع ہوتی ہے، ابن ابی حاتم و بغوی و سالبی تفاسیر اور ابو اسحاق جوزجانی تاریخ اور ابو نعیم دلائل میں بطریق عدیدہ ان قتادہ ان الحسن ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسندن، یعنی ان سے سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، اور ابن سعد طبقات اور ابن لال مکارم الاخلاق میں قتادہ سے مرسلن راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 حضور نے تلاوت فرمائی، اس کی تفسیر بیان کی، كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، سرکار فرماتے ہیں میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا۔ تو حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تخلیق کے اعتبار سے اور نبوت ملنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول، اور بعثت کے اعتبار سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں۔ امام علیہ سنت اس کے صفحہ نمبر 663 پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کا اول نام رکھا، حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں، اور حضور کا آخر نام رکھا کہ حضور سب پیغمبروں سے زمانے میں مؤخر و خاتم الانبیاء و نبی امت آخری ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اور اگلا جملہ تو بڑا ہی قابل غور ہے اس حوالے سے اول اور آخر ہونے کے اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294، مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو انبیاء
کے سامنے مسجد اقصیٰ میں خطبہ پڑھا، اس خطبے کے یہ کلمات ہیں کہ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ خاتم اور خاتم دونوں پڑھا جا سکتا ہے، جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا کلمہ۔ تو اللہ نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 638 پہ لکھتے ہیں وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور مجھے فاتحہ دیوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا۔ پھر غور کریں جملے پہ، مجھے فاتحہ دیوان نبوت یعنی نبوت کے دیوان کو کھولنے والا، نبوت کے دیوان کو اگر سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں وخاتمہ دفتر رسالت بنایا، اور دفتر رسالت کو مکمل کر کے اس کو ختم کر دینے والے یعنی اس کو مکمل کر دینے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ تو حضور فاتحہ دیوان نبوت اور خاتمہ دفتر رسالت ہیں۔ تو اس اعتبار سے میرے آقا کریم علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی اور نبوت کی انتہا بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اب